انسان کا جو ارتقا ہوتا ہے جنین کی حیثیت سے کہ اس کا آغاز ہوا ایک بوند سے، گندے پانی کی بوند جس کا ذکر بھی کرنا انسان پسند نہیں کرتا، وہاں سے اللہ نے انسان کی تخلیق کی ہے، اسی سے زوجین بنا دیے ہیں، اسی کے اندر اعلیٰ ترین صلاحیتیں ودیت کر دی ہیں۔ تو یہ اس کی خلاقی کا ایک ثبوت ہے، اس کی قدرت کا، اور یہ وہ ہے کہ جس کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ یہ عام انسانی مشاہدات کی بات ہے۔ باقی یہ کہ اس سے پہلے تخلیق کے جو مراحل ہیں، اس پوری کائنات کی تخلیق، پھر یہ کہ عناصر کے جو اس کے بعد ان میں جو حیات کا ظہور ہوا، زندگی کا آغاز ہوا، پھر زندگی نے کون کون سے ارتقائی مراحل طے کیے، یہ چیزیں تو وہ ہیں کہ جو عام انسان کے مشاہدے میں پہلے نہیں تھی، آج بھی ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ہمارا علم کچھ آگے بڑھ گیا ہے اور کچھ نہ کچھ اپنے مشاہدات سے نتیجے اخذ کر کے سائنس کی معلومات کے ذریعے سے ہم نے نظریات جو ہیں وہ بنا لیے، لیکن یہ کہ یہ مشاہدہ جو ہے یہ تو ہمیشہ سے انسان کا مشاہدہ ہے کہ یہ تخلیق جو ہوتی ہے اس کا آغاز وہی ایک نطفہ ہے، اس نطفے ہی سے یہ سب کچھ جو ہے تخلیق پا رہا ہے۔ تو اس سے اندازہ کرو اللہ تعالیٰ کی خلاقی کا۔ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ ہستی اس پر قادر نہ ہوگی کہ وہ مردہ کو زندہ کر سکے؟ اب اسی مضمون سے یہ سورہ مبارکہ شروع ہو رہی ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا آیا انسان پر زمانے میں کوئی وقت کہ نہیں تھا وہ کوئی شے قابل ذکر؟ اس آیہ مبارکہ میں ایک تو یہ کہ لفظ حل جو ہے، کلمہ حل، یہ استفہام کے لیے ہوتا ہے۔ اس کو عام طور پر مفسرین نے یوں اس کی وضاحت کی ہے کہ یہاں یہ استفہام کے لیے نہیں ہے بلکہ حل کا مفہوم قد ہے۔ قد اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، یقیناً انسان پر زمانے میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ نہیں تھا وہ کوئی شے قابل ذکر۔ البتہ اس پر پھر بحثیں کی گئی ہیں، تو اس میں زیادہ اختلاف کی بات نہیں ہے۔ اصل میں استفہام کی مختلف شکلیں ہیں۔ کبھی تو استفہام ہوتا ہے واقعتاً کسی بات کو سمجھنے کے لیے، استفہام استفعال ہے فہم سے، فہم حاصل کرنا، کوئی چیز مجھے معلوم نہ ہو اور میں کسی سے سوال کروں، یہ استفہام ہے، سادہ استفہام۔ علم حاصل کرنا چاہتا ہے انسان، کوئی معلومات جو ہے اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، کوئی شے اسے معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں دریافت کر رہا ہے۔ لیکن یہ استفہام جو ہے مختلف اور مقاصد کے لیے بھی بڑی بلاغت اور فصاحت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اس کو استفہام تقریری بھی کہتے ہیں۔ پھر ایک شکل ہے استفہام انکاری، اس میں اگرچہ شکل سوال کی ہوتی لیکن در حقیقت کسی شے پر تاکید اور زور دینا مقصود ہے، وہ ہے استفہام تقریری۔ کیا تم نے کبھی کوئی اچھا کام کیا؟ اب اس کے اندر اگرچہ سوال ہے لیکن در حقیقت انکار کیا جا رہا، تم نے کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ تو اسی طریقے سے کبھی ہوتا ہے کسی شے کی تاکید کے لیے، اسی کو کہا جاتا ہے استفہام تقریری۔ کیا میں نے تمہارے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی؟ اب یہاں پہ بظاہر تو استفہام ہے لیکن معنی کیا ہے؟ میں نے تمہارے ساتھ بہت بھلائی کی ہے۔ تو در حقیقت یہاں پر استفہام سوالیہ نہیں ہے بلکہ استفہام تقریری یا استفہام انکاری۔ تو یہاں پر ہے استفہام بھی، لیکن چونکہ اس کا جو مفہوم بنا ہے استفہام تقریری کی وجہ سے، وہ ایک بات کو مؤکد کرنا، اس کے لیے تاکید، اس لیے مفسرین نے یہ کہا کہ یہاں حل بمانی قد، حل اتی علی الانسان حین من الدہر، کیا آیا انسان پر کوئی وقت زمانے میں کہ نہیں تھا وہ کوئی شے، لم یکن شیئا مذکورا، کوئی شے قابل ذکر۔ دوسرا لفظ اس آیہ مبارکہ میں دہر کا ہے۔ اس پر کچھ تھوڑی سی بحث میں نے سورۃ العصر کے ضمن میں، مجھے میرا کتاب کا بھی شائع شدہ موجود ہے، راہ نجات سورۃ العصر کی روشنی میں، اس میں نے اجمالاً گفتگو کی ہے۔ آج ذرا مزید وضاحت سے سمجھ لیجیے کہ عام لفظ جو زمانے کا لفظ ہے، زمان عربی کا لفظ ہے، جمع اس کی ازمنہ، ازمنہ قدیمہ، ازمنہ وسطی، مڈل ایجز، دی اینشنٹ ایجز، ازمنہ قدیمہ، مڈل ایجز، ازمنہ وسطی۔ لیکن عجیب بات ہے، یہ صرف ایک مشاہدے کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، قرآن مجید نے اس لفظ کو قطعاً استعمال کیا،
حالانکہ یہ بڑا عام لفظ ہے، کثرت کے ساتھ استعمال ہونے والا لفظ ہے، عربی زبان کا عام فہم لفظ ہے، قرآن مجید میں یہ لفظ بالکل نہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے، اس پر میں نے خود بھی ابھی غور نہیں کیا، ہو سکتا ہے کہ کبھی اس کے ضمن میں کوئی حقیقت سامنے آئے، لیکن یہ کہ فی الحال صرف ایک مشاہدے کے درجے میں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ لفظ زمانہ، زمان یا اس کی جمع ازمنہ یا اس سے کوئی مشتق لفظ بھی، اس سے بنا ہوا کوئی لفظ بھی پورے قرآن میں نہیں۔ دوسرا لفظ کے جو عام طور پر استعمال ہوتا ہے وہ وقت، وقت کا لفظ قرآن مجید میں اور اس کے جو مختلف مشتقات ہیں وہ آئے ہیں 13 جگہ پر اس کا استعمال، لیکن یہ جو دو لفظ ہے دہر اور عصر، عصر کے لفظ کے بھی 5 مشتقات استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید میں، لیکن عصر بمانے زمانہ صرف ایک ہی مرتبہ ہے سورۃ العصر میں، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ دہر کا لفظ قرآن مجید میں 2 جگہ آیا ہے، ایک سورہ جاثیہ میں وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور دوسرا یہ هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا۔ تو یہ جو 2 الفاظ ہیں ان کا اگر تقابل کیا جائے تو بہت اہم حقیقت سامنے آتی ہے، اور جدید فلسفے کے حوالے سے بھی بہت بنیادی بات ہے کہ فلسفے میں جب زمانے پر بحث ہوتی ہے، حقیقت زمان، زمان و مکان کی حقیقت، یہ فلسفے کے بڑے مشکل موضوعات میں سے۔ زمان اور مکان کو آج کا جو تصور ہے، جب سے یہ نظریہ اضافت جو ہے اس کا یوں سمجھیے کہ زمانہ شروع ہوا ہے، دور شروع ہوا ہے، تو اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ زمان بھی در حقیقت مکان ہی کی ایک 4th ڈائمنشن، جیسے اسپیس کا ہمارا تصور ہے، یہ کمرہ ہے، ہال ہے، لمبائی ہے، چوڑائی ہے، اونچائی ہے، یا اگر کہیں یہ گڑھا ہو تو اس کی گہرائی ہو جائے گی، بہرحال 3 ڈائمنشن، طول، عرض اور اس کے بعد اونچائی یا گہرائی۔ لیکن یہ کہ زمانہ جو ہے، ٹائم، اٹس دی 4th ڈائمنشن آف اسپیس، یہ اگرچہ ناقابل تصور ہے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ نظریہ اضافت نے انسان کو وہاں تک پہنچایا۔ اور ایک تصور جو ہے فلسفے میں وہ یہ ہے کہ ایک زمان ہے زمان مطلق، ایبسولوٹ ٹائم یا پیور ڈیوریشن، اس میں کہیں گزرنے کا تصور نہیں ہے، اس میں حال، ماضی، مستقبل کی تقسیم نہیں، اس میں مرور نہیں ہے، گزرنا۔ اور ایک ہے زمانہ کہ جس میں مرور ہے، یہ زمانہ، یہ وقت کہ جو گزر رہا۔ قرآن مجید میں یہ جو 2 لفظ آئے ہیں، ان میں سورۃ العصر میں لفظ استعمال ہوا عصر، اور اس کا مفہوم ہے تیزی سے گزرنے والا زمانہ، اس لیے کہ اس سے جو لفظ اور مشتق ہوتے ہیں ان کے اندر تیزی سے گزرنے کا مفہوم موجود۔ اعصار کہتے ہیں بہت تیز چلنے والی آندھی، بڑا طوفان، جھکڑ، وہ اعصار۔ اسی طریقے سے وقت عصر وہ ہے دن کا، جبکہ اب دن تیزی سے ختم ہو رہا ہے، سورج گویا کہ اب ڈھل رہا ہے، غروب ہوا چاہتا ہے، اور اس وقت ایک تیزی آ جاتی تھی۔ آج کل تو آپ کو معلوم ہے رات بہت دیر میں ہوتی ہے، لیکن جبکہ ابھی یہ بجلی وغیرہ کا ابھی ایجاد نہیں ہوئی تھی، اس وقت یہ ہے کہ جیسے ہی اندھیرا چھا جاتا تھا اور چھانے کے قریب ہوتا تھا وقت غروب، تو پھر تیزی ہوتی تھی کہ ہر شخص کی کوشش ہوتی تھی کہ جلد از جلد اپنی منزل پر پہنچے، جلدی سے اپنے کام سے فراغت کرے، دکاندار بھی اپنی دکان کو جو ہے وہ بڑھائے اور اپنے گھر پہنچے۔ تو یہ جو ہے لفظ عصر کے اندر تیزی اور اس کے اندر ایک ہلچل، گزرنے کا ایک کیفیت، تو عصر ہے زمان مسلسل، وہ زمانہ کہ جس میں گزرنے کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ جبکہ دہر جو ہے، دہر میں زمانے کی وسعت، زمانے کا پھیلاؤ، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ لفظ دہر میں ابھی جو میں نے اشارہ کیا تھا کہ ٹائم اینڈ اسپیس کمپلیکس، یہ جو ایک وحدت بن جاتی ہے، آرگینک ہول، زمان یا دہر کے لفظ پر جب ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بالکل یہ جدید تصور جو ہے ٹائم اینڈ اسپیس کمپلیکس کا، یہ اس لفظ دہر کے اندر مضمن، اس لیے کہ ابھی آپ نے دیکھا سورہ جاثیہ میں جب یہ لفظ آیا تو فرمایا گیا وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔